درود و السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگار خلق کے ساتھ امتیاز آسی حضر خدمت ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ ملک میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے، عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، سیاسی سرگرمیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور صحافت جو ہے اس پر پابندیاں ہیں۔ میرے خیال میں میری اس پوری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی پابندیاں نہ تو ایوب خان کے دور میں لگیں، نہ جنرل یہ خان کے دور میں لگائی گئیں، اور نہ پرویز مشرف اور جنرل ضیاء کے دور میں پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو آج کے دور میں ہر شعبے کو جو ہے وہ ان کا سامنا ہے۔ صحافت تو بالکل آزاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو جو ہے وہ اخبارات اور ٹی وی چینل جو ہے، جو اس کا خبروں کا ڈسپلے بنتا ہے وہ نہیں دے رہے، جو اس امر کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ان پر قدغنیں لگائی گئی ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی خبروں کو جو ہے وہ صحیح طرح ان کا جو بنتی ہے جگہ یا ان کا جو ڈسپلے بنتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ برکیف اب میں نے آج بات کرنی تھی کہ یہ تحریک تحفظ آئین کا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، اس میں ان کی جو مشاورتی کانفرنس تھی اس کا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو وہ عالمی سطح پر یوم سیاہ منائیں گے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ پہیہ جام بھی ہوگا اور بالکل جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 13 نکاتی ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے سیاسی پی ٹی آئی پر اور پی ٹی ایم پر سیاسی سرگرمیوں کی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اس کے بعد وہ جو اہم بات یہ ہے کہ وہ جو تحریک تحفظ آئین ہے اپوزیشن کا اتحاد، انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو صوبائی اور ضلعی سطح پر جو ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے گی تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی جو احتجاجی تحریک کا آغاز کر سکے۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پہلے ہی ملک میں سیاسی افراتفری ہے، اور اس میں اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کمیٹیاں بنانے کا جو اعلان کیا ہے، وہ اس طرف اس چیز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عوام کو اب سڑکوں پر آنے کے لیے متحرک کرنے کے لیے کی تیاریوں میں ہے۔ اس کے ساتھ جو ان کا جو مشاورتی کانفرنس، اس میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مستعفی ہونے والے ججز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور صوبوں میں خاص طور پہ جو معدنیات کے جو قدرتی وسائل ہیں، چونکہ آئین پاکستان میں جو نیچرل ریسورسز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، وہ ملکیت صوبوں کی جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے وہ جو دوسرے ملکوں کے حوالے کر رہی ہے۔ اس پر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ معدنیات جو ہے وہ آئین کے مطابق صوبوں کی ملکیت ہے، تو صوبوں کو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ نہ کہا جائے گا تو بیجا نہیں ہوگا کہ موجودہ حکومت نے آئین کا جو ہے نا 1973 کے آئین کا جو ہے وہ حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یعنی لوگوں کو یا سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کی تقرری کا کیا طریقہ کار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، اور جو کہ جوڈیشل کونسل میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو ہٹا دیا گیا ہے، حالانکہ ایک طریقہ کار ہے ججز کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کہ ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، لیکن وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بات ظاہر کرتی ہیں کہ آئین بالکل یہاں پہ نہیں ہے، اور قانون کی بالادستی کا جو ایک تصور تھا وہ اس ملک میں ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو یہ میں بات کر رہا تھا تحریک تحفظ آئین اپوزیشن کی جو مشاورتی کونسل تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے
اس میں جو انہوں نے اہم بات کی ہے وہ یہ کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی جو محمود اچکزئی صاحب جو اس کے تحریک تفویض آئین کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف جو اخبارات میں جیسا کہ رپورٹ ہوا، حکومت کہتی ہے کہ جب تک سانحہ 9 مئی کی معافی نہیں مانگی جاتی ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ حکومت تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، تو جب یہ مذاکرات کرنے کی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے معافی مانگی جائے. لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کہ اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین تو مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر رہی ہے، چلے حکومت کہہ رہی ہے معافی کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے واضح طور پر ایکس پر جو اخبارات میں جیسا کہ رپورٹ ہوا ہے، انہوں نے مذاکرات کا بالکل جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات نہیں کرنے. ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نہ مذاکرات کرنے کا نہ کوئی فیصلہ کرنے کا. وہ جو اختیارات ہیں مذاکرات کرنے کا جس سے بانی پی ٹی آئی کر سکتے ہیں، جو طاقت کا جو منبع ہے وہ ہے طاقت پر حلقے، تو ان کے ساتھ مذاکرات بانی پی ٹی آئی کرنا چاہتے ہیں، لیکن طاقتور حلقے جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ تو حکومت کو کرنے چاہیے مذاکرات. تو خیر اب آخر میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ادھر تحریک تحفظ آئین جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے احتجاجی تحریک چلانے کے لیے جو ہے کمیٹی قائم کر دی ہے، جو ضلعی سطح پر صوبائی سطح پر کمیٹیاں قائم کرے گی. لیکن بانی پی ٹی آئی نے جو ہے جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یعنی ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت، وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق ہی عمل کرے گی، اور ان کی ہدایت یہی ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں اور وہ عوام کو سڑکوں پر لائیں گے. تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے ہی آپ دیکھ لیں، بار بار میں پھر ان چیزوں کو دہرا رہا ہوں کہ سیاسی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں. ملک میں سرمایہ کاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ حکومت کے بڑے دعوے تھے، انہوں نے بڑے وزیر اعظم صاحب نے دورے بھی کیے، جی فلاں ملک بھی سرمایہ کاری کرے گا فلاں بھی کرے گا، لیکن سرمایہ کاری نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بالکل فلاپ ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے. جو سرمایہ کار پاکستان میں تھے وہ واپس کہیں تو جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں ہے. تو سرمایہ کاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ملک کی جو مذہبی ایک جماعت ہے جماعت اسلامی، انہوں نے دھرنا بھی دیا لیاقت باغ میں. اب انہوں نے جو ہے آئندہ ماہ سے انہوں نے ملک میں جو ہے وہ ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. 15 جنوری سے ملک بھر میں وہ عوامی ریفرینڈم وہ کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کالے قوانین حکومت کے، انہوں نے تو یہ لکھا کہ کالے کرتوت جو ہے حکومت کے اور کالے قانون جو ہے وہ بلدیات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کسی صورت میں ہمیں منظور نہیں ہے. پنجاب حکومت نے بلدیاتی قوانین بنائے ہیں انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام آباد میں جو انہوں نے ایک وہ جو ہے کونسل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے بلدیات کے سلسلے میں، تو جماعت اسلامی کسی صورت میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جماعت اسلامی بھی لگتا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ جائے گی. بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہے. تو اس صورت میں حال میں جیسا کہ تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے 2 جماعتیں جو کہ وہ اقتدار کی ہوس میں جو ہے وہ سب چیز جو ہے وہ کرنے کو تیار ہیں. صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اقتدار قائم رہے، ملک جہاں بھی جائے ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے، لیکن وہ اقتدار پر براجمان رہیں، عوام کے مسائل جوں کے تو رہیں، لیکن ان کا اقتدار جو ہے برقرار رہنا چاہیے. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے ہمارے ملک میں کہ سیاستدان جو ہے وہ اقتدار کے لالچ میں، اقتدار کے ہوس میں نہ عوام نہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں بدقسمتی دیکھ لیں کہ اسی حکومت کے دور میں عدلیہ کے ساتھ جو ہوا ہے، ججز کے ساتھ جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سیاسی پابندیوں پر سرگرمیوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، صحافت بھی آزاد نہیں ہے.
کوئی اخبار جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کسی کی خبر نہیں چھاپ سکتا. تو یہ صورتحال جو ہے ہمارا ملک جو ہے اس وقت بہت ہی نازک صورتحال کا شکار ہو چکا ہے. اور میری آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں عقل اسلیم دے کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے صدق دل سے جدوجہد کرے. بہت بہت شکریہ.